تھے. اللہ تعالیٰ آواز دیں گے کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے، میرے چہرے کی وجہ سے اکٹھے ہوتے تھے، محبت کرتے تھے. آؤ میرے سائے کے نیچے. آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. آواز دیں گے، بلائیں گے کدھر ہے. ان کو بھی بلائیں گے اور متکبرین کو بھی بلائیں گے، دنیا کے جابروں کو بھی بلائیں گے. این الملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ دنیا میں حکمرانی کا بہت شوق تھا، آج کا حکمران کون ہے؟ خاموشی رہے گی پھر خود ہی کہیں گے للہ واحد القہار. آج کا دن تو صرف اللہ کے لیے واحد، اور اس دن اپنے آپ کو رحمان نہیں کہیں گے، قہار، غصے والے. اللہ تعالیٰ اس دن میں ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے. بس زندگی کا ایک ہی مقصد ہم بنا لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میرا ہر عمل یا نیکی کی طرف ہے یا گناہ کی طرف ہے، یا میں اچھائی کی طرف ہوں یا برائی کی طرف ہوں، یا میں جنت کی طرف ہوں یا خرابی کی طرف ہوں. اذان کے بعد دونوں صورتیں چل رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ نافرمانی کا. صبح اٹھنے میں کچھ لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میرے اٹھنے کا تعلق میرے اللہ کی رضا ہوگی، کچھ کہتے ہیں صرف دنیا کے لیے اٹھنا ہے. ان کی پلاننگ میں فجر نہیں ہے، اور رات کو سوتے تو اس پلاننگ میں صبح دفتر جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، دودھ لے کے آنا ہے، فلاں دفتر میں میری اپوائنٹمنٹ ہے، بینک میں اتنے بجے پہنچنا ہے، وکیل کے پاس اتنے بجے پہنچنا ہے، فلاں بندے سے اتنے بجے ملنا ہے. ان کے سارے اسکیجول میں فجر کی نماز ان کے الارم میں نہیں ہے. الارم لگے ہیں بچوں کو اٹھانے کے لیے. سویرے اتوار ہے، لوگ لیٹ اٹھیں گے. انہیں پوچھو کیوں لیٹ اٹھیں گے؟ بھائی جان آج نہ دفتر جانا تھا، نہ بچوں نے اسکول جانا تھا، آج تو ناشتہ بھی باہر جانا. کیونکہ ان کے پروگرام میں رات لیٹ جاگیں گے. آج پوچھو کیا کہتے، کون سے صبح اٹھنا ہے؟ کیونکہ صبح کو اٹھنا مسجد کے ساتھ متعلق نہیں، اللہ من رحم ربی، میں سب کے متعلق نہیں کہہ رہا. کچھ لوگ ہیں خیر والے مگر وہ تھوڑے رہ گئے ہیں. خیر والے لوگ جو فجر کے لیے نہیں اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، جن کی کوئی رات اللہ کی ملاقات سے خالی نہیں. میں کل جمعے میں لوگوں سے کہہ رہا تھا، روٹی کو روتے ہو، رزق کے لیے روتے ہو. رزق کی تقسیم حکمران تو نہیں کرتے. رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نبی کی بیویاں اس دور میں بھی مہنگائی کا مسئلہ تھا، گھر میں روٹیوں کا مسئلہ تھا، تو سب معاشرے کی لوگ عورتیں بھی اور امہات المؤمنین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں اور تقاضا کر رہی ہیں اور اونچی اونچی بول رہی ہیں. ہم بھی گھر میں جاتے ہیں نا، مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے گھر میں بھی یہ تھا. بھوک تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اتنے میں کس نے سلام کر دیا؟ کون آگے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب وہاں سے بھاگی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو سیدنا عمر آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مسکراتا رکھے، میری جان آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟ کہا عمر یہ ابھی اونچی اونچی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، تیرا سنا تو سب چھپ گئی، ڈر گئی تجھ سے. تو اونچی ساری کہنے لگے اپنی جان کی دشمنوں. لوگ بھی بڑے پیارے تھے، گفتگو بھی کیا کرتے تھے. مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی. تو وہ کہنے لگی آپ لہجے میں سخت اور اللہ کے نبی نرم میں ہم بات کر لیتے ہیں. یہ روٹی کی بات ہوئی ہوگی وہاں بھی، وہ بھائی کو چھوٹا مسئلہ تھا. عروہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بھانجے تھے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے. خالہ کہنے لگی ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا. پہلا چاند 0 پہ شروع ہوگا ہے، دوسرا 1 پہ اور تیسرا 2 پہ. 0 1 2 2 مہینے ہو گئے. پہلے چاند سے دوسرے چاند تک 1، اور پہلے سے لے کے دوسرے تک 2 مہینے ہمارے گھر میں ایسے لگے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. 2 مہینے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، میں بھی گزر گیا اور آپ نے بھی سنا دیا. 2 مہینے ہم نے آگ نہیں جلائی. تو عروہ کہنے لگے کہ خالہ پھر کرتے کیا تھے؟ کہنے لگی 2 سے 4 چیزوں پہ گزارا کرتے تھے. یعنی کبھی کھجور کھا لیتے اور کبھی کھجور کو گھول لیتے تھے.
کھجور کو کھولے بھی تو پانی کون سا بنتا ہے؟ سیاہ بن جاتا ہے۔ دو سیاہ چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، کبھی کھجور ویسے کھاتے تھے، کبھی اس کو گھول لیتے تھے، اس کا شربت بنا لیتے تھے، اور کبھی کبھی ہمارے انصار کے ہمسائے تھے، وہ دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، ریگولر نہیں یا کبھی کبھی۔ میرے گھر میں جس دن دودھ نہ آئے وہ کیسا منظر ہوگا؟ ہمیں تو دودھ نہ بھی چاہیے ہو تو کلو 2 کلو ہماری خواتین لازمی فریج میں رکھتی، کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے، کوئی بچہ ہی مانگ لیتا ہے۔ خریدنے کچھ جاتے ہیں، ہمارا تو یہ جو مالز کا نظام بنا نا، سیلف سروس والا خود اس کو خریدنے کے لیے، اس میں جو اس کی نفسیات ہے، جو اس کا سسٹم ہے کہ آپ نے اپنی چادر سے باہر رہنا ہے، 10 چیزیں خریدنی ہیں، مگر جب آپ کو ریک میں دکھیں گی تو خرید کے کتنی لائیں گے؟ 70۔ یہ نیو ارائیول ہے، یہ نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ ہم لائبریری، یہ بک شاپ میں بھی جاتے ہیں تو انہوں نے ہمارے نیو ارائیول کا ایک الگ بنایا ہوتا ہے، اس پہ پروموشن لگی ہوئی ہے، یہ برتن سستے مل رہے ہیں، یہ آؤٹ سیزن ہے، اس پہ سیل ہے، یہ سب مارکیٹنگ ہے۔ ہم آدھا سامان وہ خرید لاتے جو ہماری ضرورت۔ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، دوائی کچھ لینی ہوتی ہے، یہ پیراسیٹامول بھی دے دینا، پیناڈول بھی دے دینا، کالپول بھی دے دینا، فلاں بس چاہیے، کبھی کبھی لوگ ہی پہ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو زہر بھی ملتی ہو تو لوگ کیا کہیں گے کوئی خرید لیں، کیا پتہ کبھی کام ہی آ گئے۔ ضرورت کے تحت نہیں خریدتے، خواہش کے تحت خریدتے ہیں۔ اور میں آغاز میں ایک بات کہوں، جو قوم خواہشات کو نہیں مارتی، خواہشات ان کو بولے آگے، جو قوم خواہشات کو نہیں مار سکتی، خواہشات ضرور ان کو مار دیتی۔ خواہشات بارشوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ غلام۔ ہماری غلامی کا سبب کیا ہے؟ ہم ضرورتوں کے ہاتھوں تو مجبور نہیں ہیں، ہم کس کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ خواہشات۔ خواہش بادشاہ میں پیدا ہو جائے گا، قریب آئے گا تو وہ غلام ہو جائے گا، اور صبر غلام میں ہو تو اس کی زندگی کس طرح کی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، غنی کون ہے؟ جس کا دل غنی ہے۔ بادشاہ لوگ پیسوں سے نہیں ہوتے، بادشاہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ بادشاہ غنی تو وہ جس ہر حال میں کیا کہتا ہے الحمدللہ علی کل، اس کا تو بیٹا بھی فوت ہو جائے۔ حدیث میں کیا لکھا اس کا رویہ؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا اس کی قیمتی ترین چیز اس سے لے کے آ، اس کے بیٹے کی روح قبض کر۔ وہ روح لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ اس خبر پہ بھی اس کے منہ سے کیا نکلا؟ بھائی یہ شاید ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ بیٹے کی میت پڑی ہو اور باپ کہے میں بھی اللہ ہی کے لیے ہوں، ہم سب اللہ کے لیے، اور ہم سب کو کس کی طرف پلٹ کے جانا ہے؟ یہ میرا ہے ہی نہیں۔ اصل میں انا للہ کی قوت ہمارے اندر اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ترجمے سے انا للہ، ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم سب کو اس کی طرف جانا ہے، یا کوئی اللہ تھوڑا چلا گیا، ہمیں بھی تو جانا ہے۔ اگر اس کو سمجھ کے کہیں تو بہت آسان، اور پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، اس مرحلے پہ بھی کہتا ہے تمام تعریف اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے جاؤ ایک محل بناؤ جنت میں جس کا ٹائٹل کیا ہو، جس کی نیم پلیٹ کیا ہو؟ بیت الحمد۔ اس نے اس حال میں بھی حمد کی۔ ایک حدیث میں آیا کہ میں کسی آدمی کی عزیز ترین چیز اس سے چھین لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث ہے، چھینتا ہوں، یہ نہیں کہا لے لیتا ہوں، اس کا حق ہے، وہ اس پہ صبر کر جاتا ہے۔ سوائے جنت کے اس کو کیا ملنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے اس کے سلے پہ سوائے جنت کے اس کو سوال کیا اللہ نے، سوائے جنت کے اس کا سلا کیا ہو سکتا ہے؟ صبر بڑا، واللہ صبر جیسی کوئی چیز نہیں، اور صبر والوں کو ملتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں چلی، کہتی کبھی کبھی ہمارے ہمسائے دودھ کا پیالہ بھیجتے تھے، ہمیشہ نہیں۔ اور دودھ کی بھی کیا بات تھی، میں آپ کو شروع میں سناؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بیٹھا تھا، حضرت عمر میرے پاس سے گزرے،
تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن کی ایک آیت مجھے سنا. بڑے خوددار لوگ تھے، شور نہیں کرتے تھے. بھوک اتنی ہوتی تھی، کہتے میں کنکریاں اپنے پیٹ پہ لیتا تھا، اس کو کنکریوں کو اپنے پیٹ پہ باندھتا، میں روزے اللہ کے نبی کے حجرے اور منبر کے درمیان بے ہوش ہو کے گرتا تھا. آج کل ہم اس کو کیا جگہ کہتے ہیں؟ حجرہ عائشہ اور منبر کے درمیان کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں یہاں بے ہوش ہو کے گرتا تھا. لوگ اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے، کہتے تھے اس کو مرگی ہے. مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میں بھوک سے بے ہوش ہوتا تھا. ایک دفعہ شام کے گورنر تھے، جو بھوک برداشت کرتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، رتبے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، کام بھی انہی سے لیتا ہے. واہ بے اللہ کرنے والے کبھی کچھ نہیں کرتے. جو کردار ادا، ہمیشہ کردار زندہ رہتے ہیں اور باتیں فضا میں بکھر جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں تبصرے کرنے والے زیادہ ہیں، تجزیے کرنے والے زیادہ ہیں، باتیں کرنے والے زیادہ ہیں یا پریکٹیکل؟ گفتگو بہت ہے، باتیں بہت ہیں. اللہ کے نبی نے فطروں کے زمانوں کی علامتیں بتائیں کہ بندے گفتگو بڑی کریں گے مگر کام نہیں کریں گے. نیک لوگ تو ویسے ختم ہو جائیں گے. یہ معاشرہ پیسوں سے زندہ رہے گا نیکیوں سے؟ بتائیں تو صحیح، ہم کس سے زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور باقی کیا بچے گا؟ جیسے کھجوروں کا کچرا یا جو کا بھوسا، جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ حدیث ہے نا. نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، باقی کچرا بچے گا. گندم جو بیجی جاتی ہے، جو بیجے جاتے ہیں، وہ توڑی کے لیے بیجے جاتے ہیں، گندم کے لیے؟ گندم تو چلی جائے گی، باقی کیا بچے گا؟ توڑی. اور اللہ کو ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا لوگوں کی مثال کیا ہوگی؟ 100 اونٹوں کی طرح، اور سواری کے قابل ایک بھی. کام کا ایک بھی نہیں ہوگا، باتوں کے سارے ہوں گے، نظر آئیں گے، ہیں ہوں گے کچھ نہیں. جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جن گھروں میں اللہ کی نماز نہیں ہے، وہ گھر بڑے خوبصورت ہوں، وہ مکان ہے یا قبرستان ہے؟ جواب دیجئے، حدیث کے مطابق دیجئے، مجھے نہیں کہیں. جو گھر نماز سے خالی ہے، جو گھر قرآن سے خالی ہے، جو اللہ کی تسبیح اور حمد سے خالی ہے، جو درود شریف کی تسبیحوں سے خالی ہے، یہ مکان ہے یا قبرستان ہے؟ جگہ جگہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا. فرض نماز مسجد میں پڑھ، نفل گھر میں جا کے پڑھ، تاکہ تیرا گھر قبرستان نہ بنے. جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ قبرستان کی مثال ہے. جو فجر میں کمبل لے کے سو رہے ہوتے ہیں، یہ سو رہے ہوتے ہیں یا فوت ہوئے ہوتے ہیں؟ زندہ لاشیں ہوتی ہیں، زندہ لاشیں. ہمیں جو پریشانی ہے وہ جس دنیا کی پڑی ہوئی ہے. پیسے نہیں ہیں، بازار خالی ہو گیا، دکان سارا دن نہیں آیا، اور جی بازار سننے ہو گئے. یا اللہ اس امت کو جس دن یہ فکر ہوگی کہ مسجدیں سننی ہوگی. سویر سے بیٹھا ہوں گاہ کا منہ نہیں دیکھا، مولوی کہتا سویر سے بیٹھا ہوں مسجد میں نمازی کا منہ نہیں دیکھا. وہی گنے چنے نمازی ہیں، 90% نمازی وہی ہیں، وہی چلتے رہتے ہیں. 5-7% کا اضافہ ہوتا ہے. پورے گھر میں اگر ایک نمازی ہے تو 9. پوری بازار میں کتنے لوگ ہیں جو دکان بند کر کے مسجد میں آتے ہیں؟ مگر کتنے ہیں؟ جمعے کے دن ٹریفک بند ہو جائے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جمعہ آ گیا کاروبار چھوڑ دو. اور جی بچوں کو کس طرح پڑھائیں گے، مہنگائی بہت ہوگی، ان کا پیٹرول کا کیا بنے گا، ان کا یہ ہوگا. تو چلو بھی میڈیکل مہنگا ہو گیا، انجینئرنگ مہنگی ہو گئی ہے، فائنانس کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، سائنس آرٹس کی تعلیم مہنگی ہوگی. قرآن تو پوری دنیا میں مفت پڑھایا جاتا ہے. آج بھی پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم مفت والی پڑھاؤ، مگر وہ ہمارا نقطہ نظر. میں اپنے گھر میں پہلے حافظ تھا، میں نے بڑی دفعہ بتایا تقریروں میں. تو میرے خاندان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا، سارا گھر پڑھا لکھا، پوری فیملی ایجوکیشن کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ وابستہ. تو میرا دماغ پٹھا ہو گیا کہ میں نے تو FSC چھوڑ دی اور میں نے کہا کہ میں تو نہیں، میں تو قرآن حفظ کروں. میرے گھر میں یہ نہیں تھا کہ اس کو ثواب اور گناہ کا. میرا پورا خاندان میری والدہ کے پاس آیا
کہ یہ روٹی کہاں سے کھائے گا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا، یہ قرآن تو پڑھنا چاہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پڑھا ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، گھر ہوگا، اس کو روٹی کس طرح ملے گی؟ ان کو یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھنے کا اجر ہے، ان کو فکر کیا لگی ہوئی تھی؟ انہیں زندگی نے گزار دی۔ یہ ٹھوٹا لے کے لوگوں سے مانگے گا، فقیر بن جائے گا ہمارے خاندان کا، یہ دروازے کھٹکھٹائے گا لوگوں کا۔ مگر مجھے اتنی عقل نہیں تھی، ہو گیا جو ہونا تھا۔ مگر آج یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر دنیا کے کام کر کے رزق مل سکتا ہے تو اللہ کی دین کی خدمت کر کے، قرآن سے دوستی لگا کے کیا ہم بھوکے رہ جائیں؟ ہمارے تو پیپر آ جائیں تو قاری جو گھر میں لگا ہوتا ہے اس کو بھی چھٹی کراتے ہیں، قاری صاحب اور مہینہ تو ذرا ریسٹ کرنا، بچہ نے پیپر اتنا قرآن سے ٹائم کو دیا۔ بچے کو کوئی کہ آپ ظہر نہیں پڑھتے، کہتے کہ اسکول کے ٹائم میں کس طرح کے ظہر کا ٹائم؟ اصل میں اکیڈمی چل رہی ہوتی ہے، مغرب میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، عشاء میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور فجر میں اگر اماں اٹھائیں گی تو پھر میری نیند پوری نہیں ہوتی، اس لیے مجھے وہ صرف اسکول سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاتی ہیں۔ کیا یہ غم بھی موجود ہے معاشرے میں؟ امت کا اتحاد پارا پارا ہے، گھر گھر میں سود ہے، بے پردگی عام ہے، بے دینی عام ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہے، گھروں میں الحاد داخل ہو رہا ہے۔ ہندو اس طرح ہمارے گھر میں داخل ہو گیا کہ ہمارے بچے اب پوچھتے ہیں کہ یہ جو فوت ہوا ہے اس کو جلاؤ گے کب؟ قسم اللہ پاک کی، بچہ پوچھتا چھوٹا کہ یہ جو دادا نانا فوت ہوا اب اس کے جلانے کا وقت کب آئے گا؟ اور شادیوں نکاحوں پہ پوچھتے ہیں کہ مولوی نے تو کچھ پڑھا ہے، پھیرے کب لگاؤ گے؟ آج ان کو دو زبانیں آتی ہیں، پنجابی تو شاید ہمارے اوپر آ کے ختم ہو گئی، ہم سے اگلی نسل کو شاید پنجابی اردو کی وکالت نہیں کر رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی فرسٹ لینگویج کیا ہے؟ بحریہ والوں کو زیادہ پتہ ہے، انگلش۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر صحیح بولنی آتی ہو، اگر اس کی گرامر کا پتہ ہو، اگر اس کی سینس کا پتہ ہو، اگر وہ لکھ سکیں، اگر ان کو آج تک ایف اور پی ایچ کا فرق نہیں پتہ لگتا، اب تو فون والے بھی ایف او نہیں فون لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کہ نہیں ہوتا ہوگا، ہمیں اس سے کیا؟ اور پہلی زبان انگریزی اور دوسری زبان ہندی، ان کو اردو اور ہندی کے فرق کا پتہ نہیں ہے۔ 1.5 سال کا بچہ کارٹون چلانا کی ترتیب پاتا ہے، اسے پتہ ہے کس طرح چلا لیتے ہیں، اور جب وہ کارٹونز نکالتا ہے تو 90% کہاں سے نکلتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح۔ گھروں کا کلچر ہے، یہ غم لوگوں کو ہے نہیں۔ مجھے کل پرسوں نے آپ آنا سا بندہ کہتا ہے سونا بڑا مہنگا ہو گیا ہے کہ سستا ہو گیا، مجھے نہیں پتا اسے کیا کہا۔ میں کہ آپ آخری دفعہ خریدیا کدوں سے؟ کہتا کبھی بھی نہیں۔ میں خریدنا کدوں؟ کہتا کوئی پروگرام نہیں، مگر اس کی ٹینشن بنا دی گئی ہے، اس کو اس کام کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ ٹماٹر والے سے کہا تو ٹماٹر بھی غلط بیچ رہا ہے اور مہنگے بھی بیچ رہا ہے، منڈی میں سے جتنے کے ایک 5 کلو لایا تو آدھا کلو تو لے کے، کہتا ڈالر بھی مہنگا ہو گیا۔ میں نے کہا ٹماٹر ڈالروں میں لے کے آتے ہیں؟ امرود والا اگر گھرے امرود بیچتا ہے اور تولنے والا اگر کم تولتا ہے، کیا یہ سارے مسائل ہم نے حل نہیں کرتے؟ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، ہمیں ایک خلجان ہے، الجھاؤ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 5th جنریشن وارفیئر پوری طرح ہم پہ مسلط ہے، جو اعصاب کی جنگ ہے، جو میڈیا کی جنگ ہے، جو حوصلوں کی جنگ ہے، جو مورال کی جنگ ہے۔ سوری تو سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم میدانوں میں تو جیتے ہیں، حوصلوں میں، اعصاب میں، مورال میں اس وقت جیت رہے ہیں، ہار رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، قوم میں مایوسی ہے یا امید ہے؟ ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ مک گیا جی پاکستان، $3 رہ گئے ہیں، بس ہفتے سے مک جانے ہیں، بس دیوالیہ ہو جانا، بچنا کچھ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار دیوالیہ ہو تو صحیح، موجہ تو لگن ایک دفعہ، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جو یہ کہہ دے کہ میرے پاس پیسے مک گئے ہیں، میں تو بہ گیا ہوں، پوری مارکیٹ منہ دیکھتی، اسے کہتے ہیں یار ساڑھے تو رلا کے کروڑ کا لے، کاروبار کر لے، آہستہ آہستہ دے ہی نہیں، کیونکہ وہ بیٹھ گیا تو ان کے سب کے پیسے۔ کوئی کہہ دے نا مارکیٹ میں بھی میرا تو، میں تو بھیا سامنے کھلوتا میرا کچھ نہیں بچیا، مارکیٹ کو پسو پڑ جاتے ہیں۔ انہیں کیا کیے؟ کسی سے کروڑوں بھی لینے، وہ کہ میرے پاس نہیں ہے تو کیا کر لیں گے؟
کنک کر دی ہے، چول کر دیں، کپاس کر دی ہے، دریا اپنے ہیں، بارشیں اپنی ہیں، موسم اپنے، فصلیں اپنی ہیں، 65% یوتھ ہے جس میں کروڑ سے اوپر نشے بن گئے، خودکشیاں کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹینشن کی گولیاں اور پیراسیٹامول سارے کھا رہے ہیں، صرف اس میڈیا کی وجہ سے، اس گفتگو کی وجہ سے۔ اتر کا کوئی مستقبل نہیں، ہمارے تاجر بڑا کام ہے ان کا، پاکستان میں ان کے ابا جی کا نام، ان کا کام نیکی میں بھی، تجارت میں بھی، لوگوں کی باتوں پہ آگے پاکستان ختم ہو کچھ نہیں، اتنے امن بھی نہیں ہے، اتنے روٹی بھی نہیں ہے، اتنے پچنا کچھ نہیں۔ مجھے ملا، میں بہت دیر بعد میں ملے، کہتا میں یو کے چلا گیا تھا، میں کہا پھر ادھر یہ بزنس کیا؟ کہتا کہاں خواہ کے بزنس کیا، 6 مہینے پیزا ڈلیوری کی، فیکٹری کا مالک وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے اتنا ڈرا دیا کہ وہاں جا کے سرجن ڈاکٹر ہے، یہاں سرجری کرتا ہے، اور باہر جا کے کیا کر رہا ہے؟ پیٹرول سٹیشن کے اوپر پیٹرول ڈالتا ہے۔ مت تو ماری گئی لوگوں کی، کیا ہو گیا؟ پاسپورٹ والے 3 دن کا پاسپورٹ کتنے دنوں میں دے رہے ہیں؟ 15 دنوں میں، اور 15 دن والا پاسپورٹ 2 مہینے میں ملنا ہے، کیونکہ پوری قوم کے نوجوانوں کو کس بات پہ لگا دیا؟ پر جو ایک تھوڑے سے کچھ نہیں بچا۔ کیا یہ ہم اپنے قوم کا، اپنے ملک کا فائدہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں؟ غلطی نواز شریف کی ہے، غلطی زرداری کی ہے، غلطی عمران خان کی ہے، غلطی کسی جرنیل کی، کسی جج کی، اور سزا کس کو؟ زیادتی بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور سزا بھی کس کو دے رہے ہیں؟ واہ کیسی قوم ہے جن کے ساتھ خود ہی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ سزا کے لیے بھی پھر کس کو قصوروار بنا رہے ہیں؟ جن کی غلطی ہے ان کو ملک دے رہے ہیں، اور جن کے ساتھ زیادتی ہے ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ پر جو اتھو نکلو۔ تو میری صرف، میں اپنی بات مکمل کیے دیتا ہوں، اتنی سی میری ریکویسٹ ہے، حوصلے سے کھڑے اور سیرت کی اسباب کو دیکھیں۔ اللہ ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے۔ جس بیٹھے میں بیٹھے 30 سال پہلے کہ ہے کسی، جب ہم بچے تھے لاہور میں سائیکل چلتی کتنی تھی؟ آج تو پورے لاہور میں رفو کرنے والا نہیں ملتا، کیونکہ وہ رفو، وہ بکسوا ہم کہتے تھے، پتہ نہیں عورتیں اس کو سیفٹی پن کے کیا کہتی ہیں، ہمارے ہر کسی نہ کسی بٹن پہ جگہ لگا ہوتا تھا، ٹوپے لاندے سی۔ ہمارے گاؤں میں کئی موچی بیٹھتے تھے، جوتے کٹواتے تھے، ایک جوتا کہیں مہمانوں کے لیے آنے جانے کے لیے ہوتا تھا، ایک لیلن کی جوتی سکولیں بھی پائی دی سی۔ اب تو پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے الماریوں میں کپڑے رکھنے کی جگہ۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے گاڑیاں نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پارک گراج تے سوچیا سی کہ 4 گاڑیاں آ گئیاں، تم 6 میں تو 2 باہر کھڑی کریں گے تو 4، اور باہر نکل کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، مرے پڑے کچھ نہیں دے، حالات ختم ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکر، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، جو تھوڑی نعمت پہ بھی شکر نہیں کرتا وہ زیادہ نعمت پہ بھی کبھی شکر۔ اور فرمایا جو بندہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دے اس کو بیان کیا جائے، اور اللہ کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور بندہ کیا کرے؟ انکار کرے۔ کچھ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، ہر وقت کہے یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے، میری تو اتنی ضرورت ہی نہیں تھی، یا اللہ میں تو اس اہل ہی نہیں تھا، اے اللہ مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں تھا، اے اللہ تو نے مجھے دے اتنا دیا۔ وہ خوش ہو جائے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے، گن نہیں پاؤ گے، گن تو آج بھی نہیں سکتے۔ 3 لاکھ کی مرلہ جگہ لی تھی، آج 3 کروڑ کی ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ حالات۔ پچھلے سال گاڑی 30 لاکھ کی لی تھی، وہی گاڑی 60 لاکھ کی ہوگی۔ حالات جن کے خراب ہے مجھے پتا ہے، میں سیلاب والوں میں رہتا ہوں، میں تھرپارکر میں رہتا ہوں، میں بلوچستان میں رہتا ہوں۔ دکھ کس بات کا ہے کہ غریب بندہ شکر کر رہا ہے، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے رو کون رہا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں کسی کو دل نہیں دکھا رہا، مگر پریکٹیکل میں کہہ رہا ہوں۔ سیلاب زدگان میں سے، اور یہ ہمارا میڈیا، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ان کو ہدایت دے، جو فرسٹریشن یہ پھیلا رہے ہیں، جو انارکی یہ پھیلا رہے ہیں، اللہ کرے دین سکھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں۔ ابو طلحہ گھر میں آ کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے نبی کو سنا
وہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی قوت گویائی سلیم اتنی کم ہو گئی، وہ بول نہیں سک رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ادا نہیں ہوتے تھے، بھوک سے یہ کیفیت ہے سلیم اپنی بیوی کو آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہ رہے تھے اور آپ سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، میں آپ کی بھوک دیکھ کے انس کہتے ہیں میری ماں نے اسی وقت روٹیوں کے ٹکڑے لیے، جب آپ حدیثیں پڑھیں گے تو سالن روٹی ملے گی، روٹی کے ٹکڑے ملیں گے اکثر، بولے تو صحیح۔ ہمارے گھر میں تو روٹی آج صرف پاکستانی رزق ضائع کرنا چھوڑ دیں، رزق حکمران نہیں روک دے، اس کا ضائع کرنا، جو قوم رزق ضائع کر کے لوگ سے چھین لیتا ہے، ناقدروں کو رزق نہیں ملتا، بھرے بھرے برتن کچروں میں پھینک دیتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے ہوٹلوں میں یوں پھینک کے آتے ہیں جیسے ان کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ کھانے پہ گئے، اتنے آرڈر اس نے دیے، میں نے کہا کہ اتنا تو ہم کھا نہیں سکتے، کہتا آپ کا پروٹوکول ہے جو کھانا کھا لے جو بچے کا پھینک دیں۔ کیا وہ اکیلا پھینکتا ہے؟ سب پھینکتے ہیں۔ شادیوں میں 30-35% کھانا کھایا جاتا ہے، 70% کھانا پھینکا جاتا ہے۔ ابھی اللہ خیر رکھے رمضان آ جائے گا مہینے بعد، بڑی مبارکباد ہے، بڑے خوش قسمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی توفیق دے گا، مگر افطاری کا آپ نے آج میری بات کیلکولیٹ کرنی، یاد رکھنی ہے، اپنے گھر بتانی کہ افطاری کا کتنا حصہ پھینکتے ہیں، بچی ہوئی سحری کا ساری کا کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے کچھ بندے ہیں، آپ کا پھینکا وہ کچرے سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ وہ شادی ہالوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو کھانا بچا، جو چاول کے کچے پکے، اس میں گوشت بھی ہے، دہی سب مکس ہے، ہمارے لفافے میں ڈال دو، ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ غربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ سبزی منڈی کے کچرے کے اوپر کھڑی اس عورت کا مسئلہ ہے جو کچرے کے ڈھیر میں سے آلو نکالتی ہے، بیگن پالک نکالتی ہے، پیاز نکالتی، مسئلہ ان کا ہے۔ مسئلہ کہ چکن مہنگا ہو گیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے جو چکن والے کو کہتے ہیں کچھ چھچڑے مل جائیں گے، کچھ اس کی کلیجی پوٹے مل جائیں گے، ہم بھی اپنے گھر میں کچھ پکائیں گے۔ میں نے مچھلی والے سے پوچھا مچھلی کا سر کیا کرتا ہے؟ کہنا مولوی صاحب یہ بھی پڑے گا آپ نے، تاڑے ورگے لوگ اتھوں لے آجندے نے جڑے نہیں خرید سکتے وہ شہر میں جا کے پکا لیندے نے، اپنے بچوں کو کہندے ایسے پکا لیں۔ میں نے آدمی سے پوچھا یہ بھینسوں کی کلیجیاں، ان کے پھیپھڑے، ان کی سریاں بھی کوئی خریدتے ہیں؟ اس نے کہا بڑے گا کہ تانوں پتہ نہیں، کئیاں دا گزارا کہتے نا۔ میں نے بڑی دفعہ آپ کو کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرغیوں کے پاؤں اور پنجے یہ بھی کسی کام آتے ہیں۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ کسی غریب کے گھر کا سالن اسی سے پکتا ہے، جس دن وہ گوشت پکاتے ہیں تو یہی پنجے، ہم تو ٹانگ کو اوپر سے کھاتے ہیں، وہ نیچے والی کھاتے ہیں لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، کمتر کو، اپنے سے فوق کو نہ دیکھ، یہ چیز تجھے اللہ کی نعمتوں کی قدردان بنا دے گی۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو، سب کچھ ہے اور کہتے کچھ نہیں۔ تو کہتے طلحہ رضی انس کہ روٹیاں مجھے باندھ دی اور میری ماں نے وہ کپڑا میرے گرد لپیٹ دیا، میری بغل میں روٹیاں دی اور کپڑا جو تھا چادر نہ وہ لپیٹ دی، میں دوڑا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ کی تو مسجد کمیونٹی سینٹر تھا، تو کہا کہ تجھے ابو طلحہ نے بھیجا روٹیاں دے کے؟ پتا تھا کہ کون لوگ ہیں، میری ہمیشہ آپ سے گفتگو رہتی ہے، فیملی اگر پڑھنی ہو ابو طلحہ، سلیم، انس، ان تین لوگوں کو بہت پڑھیے گا۔ جہاد میں، خدمت میں، اطاعت میں، اللہ کے نبی کی ویسے بھی رشتہ دار تھی، پردہ نہیں تھا، رضائی خالہ تھی، تو بھیجا حجی کا چل واپس۔ اکیلے کھانے کا رواج نہیں تھا، اپنی سوچ کا رواج نہیں تھا، صحابہ سے کہو، کہا چلو چلیں، اتنی سی روٹیاں ہیں 80 صحابہ چلا دیے ساتھ۔ انس کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اب آگے میں آ گیا، پیچھے اللہ کے نبی، ابو طلحہ پریشان کہ ساری مسجد لے آئیں تو روٹیاں تو یہ ہیں جو اتنی سی یہ بدی ہوئی پوٹلی، یہ روٹی کیا ایمان تھا۔ آج سامان کی کمی نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، آج چیزوں کی کمی نہیں ہے، توکل کی کمی ہے، آج پیسوں کی کمی نہیں ہے، سجدوں کی کمی ہے، آج کتابوں کی کمی نہیں ہے، قرآن کے علم کی کمی ہے۔ جو کمی ہے اس کو ایکنالج کریں، اس کو مانیں۔
ہاں महंगाई है, गुर्बत है, कतल इससे इनकार नहीं है, बेहाली है, मुल्क में माशी सूरत हाल अबतर है, बिल्कुल इनकार नहीं, मगर इसका हल क्या रोने से होगा? या इस भड़का देने वाले मीडिया में मैं आपसे पूछता हूं, आप साहब इल्म है, शऊर वाले लोग हैं, आग लगी हो तो पेट्रोल डालते हैं या पानी? हमारे माशरे का रवैया क्या है? हम मुल्क की हालात में पेट्रोल डालने के लिए तैयार है, मार्केट में बैठ के, मीटिंगों में बैठ के, शादियों ब्याहों में बैठ के हम अपने, मुझे इतनी तकलीफ है, मैं 9 बंदे सब पे खड़ा करता हूँ, एक बैंकॉक का खड़ा कर देता हूँ, एक इंडोनेशिया का खड़ा कर देता हूँ, एक सऊदीया का खड़ा करता हूँ, एक दुबई का, एक हिंदुस्तान का, एक अफगानिस्तान का, एक बांग्लादेश का, एक पाकिस्तान का, हर एक को कहता हूँ अपने मुल्क के बारे में तस्करा करें। आज लोग अपने मुल्क के बारे में क्या करेंगे? उसकी वकालत करेंगे, उसकी खूबियां बयान करेंगे, उसकी अच्छाइयां बयान करेंगे। जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या कहूंगा? ये भी को रहन दी जगह है, इस तो बंदा कब्रिस्तान च ना चला जाए, ये भी कुछ है साडे मुल्क ने सानू की दिता है। हर किस्म की नेमत खा के, हर जगह आजादी के साथ रह के, वल्लाह ये उनसे पूछे जिनके पास मुल्क नहीं, कश्मीर के लोगों से जाके पूछे, अफगानियों से पूछे 45 साल किस तरह गुजरे, मगर उनकी खूबी ये थी वो रोए नहीं। भूख आए, फाके आए, ड्रोन चले, बम गिरे, एटम चले उनके ऊपर, रोए नहीं है। ना कौम रोई और ना उनके बड़े रोए। कच्ची पक्की रोटी जो मिली है, बहरिया टाउन में आके पहरे दिए होंगे, दाने भूने होंगे, दुकानों के स्कूलों के बाहर खड़े होकर आपके जूते पॉलिश किए होंगे, उनके बच्चों ने कचरे चुने होंगे, मगर कभी ना भीख मांगी है, ना रोए किसी मारे, मरे नहीं है, मार दिए हैं। 2 बड़ी कुव्वतों का कब्रिस्तान बना दिया अफगानिस्तान, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। हमारे पास सब कुछ है, कोई कहता है एटम चला गया, कोई कहता मुल्क चला गया, कोई कहता है बस सीख सकता है, अगले तो बस 15 दिन बाद मुल्क को नहीं, क्यों नहीं होना? इंशाअल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है, क़यामत तक रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, जो इसके साथ जुल्म करेगा वो तबाह हो जाएगा, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो किसी महकमे का हो, चाहे जो ताजिर हो, जो इससे खयानत करेगा, जो इससे बुराई करेगा, जो इससे गद्दारी करेगा, वो बचेगा नहीं। ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, ये सब कुछ खा पी जाएगी, जो इसको खाएगा वो बचेगा। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, किसी ये मुल्क किसी को हजम नहीं होना। इसका नुकसान देने वाले ये ला इलाहा इल्लल्लाह की मीरास है, ये मेरे नबी के नाम पे बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कलमे पे बनाया। क्यों हम इसके बारे में छोटा है? तो बंदे लेके पहुंच गए, ईमान था उनका। तो उम्मे सुनैब कहने लगी इतने बंदे आ गए। अबू तलहा कहने लगे अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, जो ला रहे उनको भी तो पता ना खाना कितना। कहती मैंने चमड़े का दस्तरखान बिछाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से रोटियां तोड़ने लगे, जिस तरह हमारी माएं चूरी के लिए तोड़ती थी ना, उसके टुकड़े करने लगे, यूं घुमा घुमा के ना रोटियां को चूरा करने लगे। कहते मेरे पास घी की कुप्पी थी, ये नहीं कहते डब्बा, कुप्पी थी, मैंने मुझे चोरी थी, वो चूरी सी 10-10 बंदों को बुलाते गए, खिलाते गए, 80 से ज्यादा लोगों ने खाना खा लिया। कहते हमारा पास कमजोरी इतनी थी कि बोलना नहीं जाता। मैं आपको सुना रहा था कि हज़रत उमर से कहते हैं खुददारी थी, मांगते नहीं थे। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे कि आयत सुना, हज़रत उमर ने आयत में चले, कहते मैं आगे चला और गिर गया, भूख इतनी, मैंने पहले आपको सुना गिर जाते थे। इतने दिन में कहते मेरे पास कोई आके खड़ा हुआ, समझ आ जाए कौन खड़ा है, कहा या अबाहिर, मोहब्बत से हज़रत अबू हुरैरा को क्या कहते थे? अबाहिर। मैंने कहा लब्बैक या सादी, हाजिर हुक्म कीजिए। उठना चाहा तो उठा ही ना गया, मेरे सर पे आके खड़े हुए, कहा या अबाहिर, मैं लेटा लेटा कहने लगा लब्बैक या सादी, हाजिर हुक्म फरमाए, उठा ही नहीं। मेरा हाथ पकड़ा लिया, घर पूछा कुछ है, और दूध का प्याला है। मैं कहने लगा कि दूध भी किसमें थी? हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अगर सदका होता तो सिर्फ हमारा होता था, अगर हदिया होता तो फिर 7 कौन शरीक होते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दूध आप नहीं पीते थे,
चारपाई पे एक खजूर पड़ी है, उठा के खाते नहीं, कहते भूख इतनी है कि अगर मुझे अंदेशा ना हो कि सदके की, मैं उठा के खा लेता। एक खजूर चारपाई पे पड़ी, छोड़ दी कि मुझे ये खतरा है कि सदके की। कहते हैं आपका खाना भी सबका नहीं था, हम तो सब खा लेते थे, सदका भी हदिया भी, आप सिर्फ तोहफा खाते थे, सदका नहीं खा सकते थे, न सैयदों के लिए जाए। तो दूध का प्याला कहते मुझे पिलाया, हत्ता कि मैं लबालब हुआ, मेरे बाद आपने पिया, मेरे बाद हज़रत उमर को मिला। मैंने कहा मुझे तुमसे अच्छे मेज़बान मिल गए, मुझे कुरान तुमसे ज्यादा आता है। उमर मैंने तो इसलिए पूछा था कि मुझे भूख लगी थी। हजरत उमर कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुझे खाना खिलाना है, मुझे कई सुर्ख ऊँट मिलते, उससे अच्छा लगता कि मैं तुझे खाना खिला देता। तंगियों में भी खिदमत की है, तकलीफों में भी लोगों का एहसास किया। हम आज इसको रिवाज दें, महंगाई है कोई शक नहीं, रिक्शे वाले से पूछे, पापड़ बेचने वाले से पूछे, सब्जी पूछने, फिक्स इनकम वाले 20-25 हज़ार वाले लोगों से पूछे। मैं इस्लामाबाद के हमारे ताजिर कहने लगा मैं सदके का बहुत शौकीन हूँ, बकरों का सदका करता हूँ, मगर मैंने अपने आप को बदल दिया। मैंने कहा क्या किया? तो खैर का काम। कहता अब मैं गली मोहल्ले में सदके का बकरे नहीं बांटता, मैं अपने मजदूरों को देता हूँ फैक्ट्री का, क्योंकि ये तो खरीद ही नहीं सकते बड़ा गोश्त, इनके छोटा गोश्त इनके बस की नहीं। अब जब मैं बकरा ज़िबा करता हूँ तो मैं रोल कर लेता हूँ कि इनको दे दिया, अब इनको देना, अब इनको देना, मैं अपने मजदूरों को देता हूँ। हमारे मुल्क के अलमिया हैं, भिखारी की शाम तक की आमदन 2000 रुपया है और मजदूर की आमदन कितनी है? 700-800 हज़ार। भिखारी ज्यादा ले लेता है, मेहनत करने वाले को कम मिलता है। रिक्शे वाले से राय कराएंगे और जहाज पे जाएंगे, इकोनॉमी पसंद करेंगे बिजनेस क्लास, क्योंकि बिजनेस क्लास 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, इकोनॉमी वाले बाद में जाते हैं। उनका पायलट अलग होता है, उनके इंजन अलग होते हैं, उनकी चीजें अलग होती हैं। ये बिजनेस क्लास वाले तो 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं कराची, इकट्ठे उतरते हैं। रिक्शे वाले से राय कराएंगे, खोती रेडी नहीं इतने पैसे तनिए वाले कहेंगे काट कर। जब ब्रांड पे जाएंगे वो लिखते हैं बाटा वालों को, तो मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं बाजार, उनका आखिर में 10 रुपए 5 रुपए कम, उसकी जगह वो टॉफी दे देते हैं। वहां नहीं कहते पैसे पूरे, 5 रुपए की तो काट कर आए हैं। अड्डे 10 मेरे मजदूर ना रौला पाया होगा, नहीं मैं तो इनको ज्यादा दे दें, इनकी मदद करें अगर करना चाहते हैं। अपने गांव में, इलाकों में पता करें राशन किसके पास थे, बेवा लोगों की लिस्टें बनाएं, हम माशरा बना देंगे इंशाअल्लाह, और ये मुल्क खड़ा रहेगा। और हुक्मरानों के मुतालिक शिकवे करने या मसले का हल करना है। शिकवे तो कोई शिकवे तो जो कमजोर लोग होते हैं गालियां वो देते हैं, शिकवे वो करते हैं, तबसरे कमजोर आदमी की अलामत है। हमेशा मजबूत और हौसलामंद आदमी शिकवे करते हैं या मसले का हल निकालता है। तो आए कोई किरदार अदा करे इस मुल्क के लिए, इसकी हुकूमत के लिए। और आखिरी बात गुजारिश किए दूं, इस शराब जदगाना भाई ने बात की, हारिस भाई ने बात की, राशिद भाई ने बात की। मैंने कहा किसी ने खुदकुशी नहीं की, किसी ने किसी से नहीं छीना। आज भी चले जाएं इस शराब के अंदर, नारी एक इलाका है तौसा से आगे, पूरा बह गया। हम राशन बांट के निकल गए, गोर अभी गारा था, मट्टी थी, पानी था, कीचड़ में से चलते थे। मेरे आगे आगे कमाई जा रही, उसको नहीं पता हम कौन है। सोनिया तेरी रज़ा ते राज़ी, सोनिया तेरी रज़ा ते राज़ी। मेरे कान में आज भी जब सुम्मा की आवाज गूंजती है, ना घर बचा, ना गंदुम बची, ना सामान बचा, और वो क्या कह रही, सोनिया तेरी रज़ा ते। कोई ये किरदार तो पेश कर। मैं सनाबों में फिरा हूं, ये बलोचिस्तान से लेके सिंध और सिंध से जनूबी पंजाब और केपी के और गिलगित और स्कर्दू, कोई इलाका नहीं जिससे भी मिला क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? सब कुछ तो चला गया, कहता जान बच गई, बच्चे बच गए हैं, कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला फिर दे देगा। और दे दिया अल्लाह ने। तौंसा के बारे में मेरा एक नुक्ता नजर आप देख के आए। तौंसा के लोगों ने गंदुम और घर इकट्ठे बीजे। मैं बीजे इसलिए कह रहा हूं कि समझने में आसान हो जाए। गंदुम अभी उगनी और घर उगाए। मेरा ये अल्लाह ताला मदद करता है जो अल्लाह पे भरोसा करता है। एक एक कमरा, 2-2 कमरा, घर बने नहीं है, उगे हैं। कच्ची बस्तियों की जगह पक्की बस्तियां आ गई, जिनके घर में रलियां थी ना, टाकियां जोड़ जोड़ के आज पोलिस्टर की वो रजाइयां जो हमारे घर में,
اللہ تعالیٰ اگر وہ آزماتا ہے تو دیتا بھی ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو آزمائش میں پورا اترے اس کو دیتا بھی اتنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بلوچستان کے حالات اللہ کا شکر بہت بہتر ہو گئے کہ ہم نے تونسا میں ایک چھوٹا سا کمیونٹی کا سولر لگایا، یہ 15-20 دن 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ 15-20 دن پہلے بھائی نے ویڈیو بھیجی، لہسن، پیاز، سبزیاں، اور میں نے کہا یہ تو کمیونٹی کا محلے کا، تم نے اس پہ لگا دیا زراعت پہ۔ کہتے ہیں ہم نے تو 2-2 کلومیٹر سے پانی لاتے تھے، گھر میں پانی آیا، سارا دن سولر موجود ہے، ہم نے سبزی اگائی۔ لوگ کام کرتے ہیں۔ آج بھی بلوچستان میں وہ علاقے ہیں جہاں پہ کبھی تصور نہیں تھا ایک ایک آدمی کی 300 کھجوریں جو آپ نے لگا کے دیے، لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، 5 بکریاں لی ہیں، آج اس کا ریوڑ ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ تھر پارکر کا کوئی گوٹ ایسا خالی نہیں جہاں آپ کا نام نہیں لکھا ہے۔ اور تھر پارکر جانے والے جو میرے ساتھ گئے 10 سال پہلے، آج تھر پارکر جائیں تو ممکن اس کو پہچان ایک کام ہی، حکمران تھک گئے تھے، مایوس تھے، آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ صاحب کھڑے ہوئے، کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ صاحب نے کہا 1000 کنویں بنائیں گے۔ میں نے کہا میر صاحب کتوں بنا لیں، اس نے 100 نہیں بنا سکتے۔ تو آپ صاحب کہے گا تو بنا لیں، اللہ تعالیٰ بنوائے گا۔ ماشاءاللہ 3000 سے زیادہ بنے، 1000 کہے تو بند کتنے گئے اور ابھی بھی بن رہے ماشاءاللہ۔ بلوچستان ہاسپٹل، چیزیں، مراکز، تو اللہ کا شکر ہے۔ کام کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنی اصلاح کریں، نیکی کی طرف آئیں۔ یہ دنیا لمبی نہیں ہے اور فوت ہو جانا، میں نے آیتیں پڑھی، اور جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا دے گا، اور جو جہنم سے بچا جنت میں چلا گیا، بس یہی کامیاب ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، کسی نے تھوڑا دھوکہ کھایا اور کسی نے تھوڑا دھوکہ کھایا اور کسی نے، اور کوئی چاہتا مجھے اور دھوکہ مل جائے، کوئی کہتا مجھے آج کل دھوکہ تھوڑا مل رہا ہے۔ جس کا کاروبار خراب ہے وہ کیا کہتا ہے آج کل مجھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یار مجھے دھوکہ تھوڑا مل رہا ہے۔ مل جائے تھوڑا، آخرت مل جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔